کی جائے. اسپیسیفکلی آج کا ہمارا عنوان ہوگا CBI اور CID، یعنی ان دونوں پر آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ، یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تفصیلات ضرور ہمارے لیگل ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک ایسے سینئر اور قابل قانون داں کو مدعو کیا ہے جو خاص کر منصف کے ناظرین کے لیے کوئی نیا چہرہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں محمد رفعت اللہ ایڈوکیٹ صاحب کی، سینئر ایڈوکیٹ صاحب کی، جو گزشتہ تقریباً 33 برسوں سے حیدرآباد دکن کے کرمنل کورٹس میں پریکٹس کرتے آ رہے ہیں. صاحب نہ ہی ہندوستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شہرت رکھتے ہیں. تو آئیے ناظرین، آپ اور ہم مل کر ہمارا اس پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں محمد رفعت اللہ سینئر ایڈوکیٹ صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم صاحب، ایک بار پھر سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں بے حد خوشی ہے. CBI اور پھر اس کے بعد CID پر بھی اگر موقع ملتا ہے تو اس پر بھی آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اس CBI یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، یہ جو ادارہ ہے اس کو کیوں قائم کیا گیا، کیا وجوہات تھی اور اس کو ایکچولی کب قائم کیا گیا ہندوستان میں، اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں. CBI پہلی مرتبہ عوام کی نظروں میں اور سوسائٹی میں، معاشرے میں 1963 میں معلوم ہوا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اور وہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف انڈیا یعنی سینٹرل گورنمنٹ نے جاری کیا، جس کا سورس 1946 کا دہلی پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ ہے. جی، دہلی پولیس اسٹیبلشمنٹ 1946 میں انیکٹ ہونے سے پہلے ایک مخصوص شعبہ کام کرتا تھا اور بہت کم لوگ جانتے تھے شعبے کے بارے میں. یہ انگریزوں کا ایک ایسا شعبہ تھا جو وار کرائمز اور جو اینٹی برٹش جو لہریں ہندوستان میں آزادی کی چل رہی تھی ان کے بارے میں معلومات کرنا. اور یہ شعبہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹ اسکاٹلینڈ یارڈ کے انسٹرکشن پہ کام کرتا تھا. جی، جس کے لیے عام آدمی کو یا کئی اعلیٰ لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایک شعبہ ہے جو یہ ملک میں کام کر رہا جو اسکاٹلینڈ یارڈ کے تحت ہے. یہ اس وقت سامنے آیا جب 1945 میں جب آزادی کی جد و جہد کافی عروج پہ تھی اور برٹش پارلیمنٹ بھی آزادی کے لیے تیار ہو چکی تھی. تو جب یہ شعبہ سامنے آیا، جی، یہ شعبہ سامنے آنے کے بعد انگریز فوراً اپنی چالاکی سے اس کو 1946 کے ایکٹ کے تحت دہلی پولیس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بنا دیا. جی، تو اس ادارے کو اس طریقے سے دہلی اس کو استعمال کیا گیا تھا جی جد و جہد آزادی کے مجاہدوں کے خلاف ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. اور ہندوستان میں جو مختلف رجواڑے تھے اور نواب تھے ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ لوگ معلومات حاصل کرتے تھے کہ یہ لوگ انگریز حکومت کے وفادار ہیں یا وفادار نہیں ہیں. جی، آج کل بھی کچھ پولیٹیشنز نے CBI پر اس قسم کا الزام لگایا تھا کہ حکومتیں اس کو دوسروں کے خلاف کس طریقے سے استعمال کرتی. بہرحال گفتگو کے دوران ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعے میں کہ جو حکومت